بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حق البزاق بالیدی من المسجد۔ مسجد میں کہیں تھوک ہو، بزاق تھوک کو کہتے ہیں، حق کہتے ہیں رگڑ کے اس کو مٹانے کو، ختم کرنے کو۔ تو مسجد میں کہیں تھوک دکھے تو اس کو ہاتھ سے رگڑ کے دور کرنے کے بیان میں امام بخاری اپنے استاذ قتیبہ سے اور یہ اسماعیل ابن جعفر سے اور یہ حمید سے اور یہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلہ کے سمت آگے کچھ بلغم دیکھا۔ یہاں پہ نخامتن بلغم کہتے ہیں، قبلہ کی طرف بلغم دیکھا۔ فشک کذالک علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت شاق گزری، بہت گناہ گزری، بہت برا لگا۔ حتیٰ روئے فی وجہی، یہاں تک کہ اس کا اثر آپ کے چہرے پہ دکھائی دیا، جیسا کہ دوسری روایتوں میں ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مسجد والوں پہ غصہ ہوئے، جیسا کہ خود امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب ادب المفرد ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے روایت کیا ہے، یا نسائی میں جو روایت ہے سنن نسائی میں، اس میں یہ ہے کہ فغضب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، حتیٰ احمر وجہہ، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس بلغم کو دیکھا۔ فقام، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے کیا کیا، ایسے چلے نہیں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے، فحکہ بیدیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس بلغم کو صاف کیا اور فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاتہ فانہ یناجی ربہ، تم میں کا کوئی بھی آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، چپکے باتیں کرتا ہے، جیسا کہ دوسرے احادیث سے ثابت ہے۔ او ان ربہ بینہ و بین القبلۃ، یا یہ فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے؟ اس سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسی حدیث سے معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی بحث آپ لوگ جو اتوار کو درس لیتے ہیں توحید کا، اس میں تفصیل سے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کہاں پہ ہے، کیا وہ عرش پہ ہے، اس کا عرش کہاں پہ ہے۔ یہاں پہ جو مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کے ذریعے، اپنے رحمت کے ذریعے اور اپنے غفران اور مغفرت کے ذریعے اور اپنے علم کے ذریعے قبلے کے اور اس کے درمیان رہتا ہے، نہ کہ خود ذاتی طور سے اللہ تعالیٰ وہاں پہ رہتا ہے۔ فلا یبزقن احدکم قبل قبلتہ، اور جب قبلے کی اتنی اہمیت ہے تم میں سے کوئی بھی آدمی ہرگز اپنے قبلے کی طرف تھوکے نہیں۔ ولیکن ان یسارہ او تحت قدمہ، اگر اس کو تھوکنا انتہائی ضروری ہے، نماز میں خلل پڑ رہا ہو اس کے منہ میں تھوک کے روکنے سے، تو وہ اس کو اپنے بائیں جانب یا اپنے قدموں کے نیچے تھوکے۔ اس مسجد میں آپ قالین کے اوپر اپنے قدموں کے نیچے نہیں تھوکیں گے۔ اس وقت جو مسجد کا تصور تھا وہ مٹی کی مسجد ہوتی، تو اس کا فرش جو ہوتا تھا مٹی کا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ آگے دوسری حدیثیں آئیں گی کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر تھوک دے تو اس کا کفارہ کیا ہے، آگے اسی بخاری کی حدیث ہے وہ، تو کہیں گے اس کا کفارہ یہ ہے کہ فرش کو کھود کے اس میں آدمی اس کو گاڑ دے۔ آپ کو چاہیے، اس وقت اب حالات بدل گئے ہیں، آدمی اپنے ساتھ جو ہے نا ٹیشو پیپر رکھے رہے جیب میں نماز میں آئے، یا اور کوئی اس طرح کی چیز، جیسا کہ آگے دوسری حدیثوں میں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں جو ہے نا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ چادر کے ایک کنارے اس پہ تھوک دیتے تھے اور پھر اس کو مسل دیتے تھے۔ ثم اخذ، دیکھیے اسی حدیث میں ثم اخذ طرف رداء فبصق فیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے ایک کنارے کو لیا اور اس میں تھوکا۔ ثم رد بعضہ علی بعض، پھر ایک دوسرے کو اس میں الٹ پلٹ کیا، چادر کو اس میں تھوک کے الٹ پلٹ کیا۔ فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یفعل ہکذا، یا یہ کہ وہ اس طریقے سے کرے گا۔ 2-3 شکلیں بتائیں۔ آج اگر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا انتہائی ضروری ہے، نماز میں اس کو خلل پڑ رہا ہے تو آدمی جیب میں سے نکال کے وہ اس میں تھوک سکتا ہے، لیکن یہ اس حدیث پہ کوئی یہ عمل کرنے جائے کہ نہیں صاحب بائیں بازو تھوکنے کا حکم ہے اور قدم کے نیچے، تو آپ یہاں پہ تھوکیں گے تو وہ الٹا ہی اس کا نتیجہ نکل جائے گا۔ بلکہ یہاں پہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ من تفل تجاہ القبلۃ، جس نے قبلے کی طرف رخ کر کے مسجد میں تھوکا،
تو قیامت کے دن وہ آئے گا اور اس کے چہرے پہ وہ تھوک ہوگا۔ ابو داؤد اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث ہے، حدیث صاحب ابن خلاد راوی ہیں کہ ایک آدمی نے نماز پڑھائی، ان رجلا ام قوما، ایک آدمی نے کچھ لوگوں کی نماز پڑھائی اور اس نے پھر قبلہ رخ ہو کے تھوکا، فلما فرغا، اور پھر جب وہ تھوک چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا لا یصلی لکم، یہ آدمی تم کو نماز نہیں پڑھائے۔ اور پھر دوسری حدیث میں اسی حدیث کے آگے کا جو ٹکڑا ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انک اذیت اللہ ورسولہ، بے شک تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیا ہے۔ ظاہر بات ہے تھوکنا، ناک نکالنا، بلغم نکالنا، مسجد میں کھکاننا، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، لہذا اس کو پاک صاف اور صاف ستھرے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس باب کی جو دوسری حدیث ہے، امام بخاری اپنے استاد عبداللہ بن یوسف سے اور وہ مالک سے اور یہ نافع سے اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی سمت جو دیوار ہے، جیسے یہ دیوار، یہاں پہ کچھ تھوک دیکھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اذا کان احدکم یصلی، جب تم میں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، فلا یبصق قبل وجہہ، تو وہ اپنے سامنے نہیں تھوکے، فإن اللہ قبل وجہ اذا صلی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس باب کی تیسری اور آخری حدیث امام بخاری اپنے استاد عبداللہ بن یوسف سے، یہ امام مالک سے اور یہ ہشام ابن عروہ سے اور یہ اپنے والد سے اور یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کے سمت جو دیوار ہے اس میں مخاطن، مخاط کہتے ہیں ناک سے جو گندگی نکلتی ہے، ناک، اس کو دیکھا، او بصاقن، یا آپ نے تھوک دیکھا، او نخامتن، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم دیکھا، فحکہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے نا اپنے ہاتھ سے رگڑ کے صاف کر دیا۔ باب حق المخاط بالحصى من المسجد، اس چیز کا باب کہ اگر مسجد میں ناک کہیں لگی ہو تو آدمی کوئی کنکڑی پتھر اٹھا کے اس سے وہ اس کو صاف کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان وطئت علی قذر رطب فاغسلہ، اگر تم رستے میں جا رہے ہو اور تمہارے پیر میں یا چپل میں یا جوتے میں کوئی گندگی لگ جائے اور وہ گندگی سوکھی نہ ہو، تر ہو، گیلی ہو، فغسل ہو، تو حکم ہے کہ اس گندگی کو، ناپاکی کو تم دھلو۔ وَإِن كَانَ يَابِسًا، اور اگر وہ خشک ہے، سوکھی ہے، فلا، تو اس کے بعد اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری اپنے استاد موسیٰ بن اسماعیل سے اور یہ ابراہیم ابن سعد سے اور یہ ابن شہاب الزہری سے اور یہ حمید بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار میں بلغم دیکھا، فتناول حساتن فحکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریوں کو اٹھایا اور اس سے رگڑ کے اس بلغم کو صاف کیا اور کہا اذا تنخم احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی تھوکے، فلا یتنخمنا، تو ہرگز جو ہے نا وہ ایسی جگہ نہ تھوکے جو اس کے سامنے ہو، ولا عن یمینہ، اور نہ اپنے دائنے بازو تھوکے، ولیبصق عن یسارہ، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بائیں بازو یا اپنے بائیں قدموں کے نیچے تھوکے۔ اگر آپ کہیں رستے میں، روڈ پہ، ہائی وے پہ جا رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، جوتا پہنے اور آپ کو تھوک آ گیا تو آپ اس حدیث پہ اس طریقے سے عمل کر سکتے ہو۔ باقی جو میں نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ اپنی جیب میں مندیل، رومال، ٹیشو پیپر رکھے رہیں، اس میں پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان احادیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ دیکھیے ایک ایک چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دھیان دیتے تھے، ہم کو اس سے اور تمام معنی کو نکالنا چاہیے کہ اللہ کے گھر، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اس کو انتہائی پاک، صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس سے تعلیم ملتی ہے کہ دنیا کے سب سے اچھے آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کسی بھی صحابی کو حکم دے دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو آپ کے وضو کا پانی بچا ہوا لوگ لینے کے لیے جو ہے دوڑ پڑتے تھے، اشارہ کرتے تو لوگ بڑھ کے صاف کرتے تھے۔ لوگوں کا تھوک، لوگوں کا بلغم، لوگوں کی ناک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ یہ مسجدیں، اس میں اگر کوئی آدمی اس کو صفائی کا خیال رکھے گا، کہیں کوئی گندگی دکھ جائے گی، اس کا اہتمام کرے گا صفائی کا، تو انشاءاللہ اس کو ضرور اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
باب لا یبصق عن یمینہ فی الصلاۃ، نماز میں مصلی اپنے دائنے جانب رائٹ سائڈ تھوکے نہیں۔ امام بخاری اپنے استاد یحییٰ ابن بکیر سے، یہ لیث سے، اور یہ عقیل سے، اور یہ ابن شہاب الزہری سے، اور یہ حمید بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے خبر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار میں بلغم دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکڑی کے ذریعے اس کو کھرچ کے صاف کر دیا اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی تھوکے تو اپنے سامنے اور اپنے داہنے بازو نہیں تھوکے، بلکہ اپنے بائیں بازو اور اپنے لیفٹ سائڈ کے پیر کے نیچے تھوکے۔ یہ سب وہی حدیثیں ہیں جس کا الگ الگ عنوان باندھ کے امام بخاری ان حدیثوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد والا جو باب ہے کہ لیبصق عن یسارہ او تحت قدمہ الیسریٰ، آدمی کو چاہیے کہ اپنے بائیں بازو یا اپنے بائیں پیر کے نیچے تھوکے۔ اس میں بھی وہی حدیث آئے گی، لیکن ہم کو ایک ایک حدیث کو پڑھ لیں تو کم از کم یہ تو شرف حاصل ہوگا کہ آپ بخاری کی تمام حدیثوں کو پڑھ لیا آپ نے۔ امام بخاری اپنے استاد آدم سے اور وہ شعبہ سے اور وہ قتادہ سے یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، اور یہ فرماتے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا کان فی الصلاۃ، مومن جب نماز میں ہوتا ہے فانما یناجی ربہ، تو بے شک وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، چپکے چپکے باتیں کرتا ہے۔ فلا یبصقن بین یدیہ، لہٰذا وہ ہرگز اپنے سامنے نہیں تھوکے اور نہ ہی اپنے دائنے سائڈ تھوکے، بلکہ اس کو تھوکنا ہے تو اپنے بائیں بازو یا اپنے بائیں قدموں کے نیچے تھوکے۔ اس باب کی دوسری حدیث امام بخاری اپنے استاد علی سے اور یہ سفیان سے اور یہ زہری سے اور یہ حمید بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، اور یہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کے سمت بلغم دیکھا تو آپ اس کو کنکڑی کے ذریعے صاف کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے سامنے یا اپنے دائیں بازو تھوکے، بلکہ اگر اس کو تھوکنا ہی ہے تو اپنے بائیں بازو یا اپنے بائیں قدموں کے نیچے تھوکے۔ باب کفارۃ البزاق فی المسجد، آدمی مسجد میں تھوک دے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ امام بخاری اپنے استاد آدم سے، یہ شعبہ سے اور یہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں، یہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سنا۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البزاق فی المسجد خطیۃ، مسجد میں تھوکنا یہ گناہ کا کام ہے۔ وکفارتھا دفنھا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی اس کو دفن کر دے۔ اس سے پہلے جب یہ باب شروع ہوا تھا مسجد میں تھوکنے کا باب، تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس وقت مسجدیں کچی مٹی کے اس کے فرش ہوتے تھے، پکے فرش نہیں ہوتے تھے، یا اس پہ ٹائل یا قالین اس قسم کی یہ نہیں رہتی تھی، اس لیے فرش پہ تو تھوکنے کا کوئی سوال ہی نہیں، جیسا کہ اور حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر میں تھوک کے بتایا ہے کہ آدمی اپنے کنارے کے چادر میں تھوکے۔ اور آج آپ اپنے جیب میں رومال رکھے رہیے، تھوکنا بہت ہی ضروری ہے، تو آپ کی نماز اگر خراب ہو رہی ہے تو آپ اپنے رومال میں نکال کے اس میں تھوک سکتے ہیں۔ باب و دفن النخامۃ فی المسجد، اس چیز کا باب کہ اگر آدمی نے تھوک دیا ہے تو وہ اس کو مسجد میں دفن کر دے گا۔ امام بخاری اپنے استاد اسحاق ابن نصر سے اور یہ عبد الرزاق سے اور یہ معمر سے اور یہ حمام سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے نہیں تھوکے، اس لیے کہ جب تک اس نماز میں رہتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اور نہ ہی اپنے دائنے سائڈ تھوکے، اس لیے کہ اس کے دائنے سائڈ فرشتہ ہوتا ہے۔ فإن عن یمینہ ملکا، اس کے دائیں سائڈ فرشتہ ہوتا ہے۔ ولیبصق عن یسارہ، اگر اس کو تھوکنا ہی ہے تو وہ اپنے بائیں سائڈ تھوکے یا اپنے قدموں کے نیچے تھوکے، اور اس کو پھر وہ دفن کر دے اگر کچی مٹی کا فرش ہے یا آپ کہیں باہر ہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ باب اذا بدرہ البزاق فلیاخذ بطرف ثوبہ، اگر آدمی کے اوپر تھوک کا غلبہ ہو گیا، یعنی اس کو تھوکنا نماز میں ضروری ہو گیا، تو آپ اس کو روکے نہیں رکھیں، اس لیے کہ آپ ظاہر بات آپ کے منہ میں تھوک آ گیا یا ناک آ گئی، تو اگر آپ اس کو روکے رکھیں گے تو آپ خود تصور کریں، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ پوری نماز میں ڈسٹرب رہیں گے،
خشوع خضوع آپ کا ختم ہو جائے گا۔ یہ تمام حدیثیں سب طریقے بیان کر دیا گیا ہے، کیا نہیں کرنا چاہیے وہ اور کیا کرنا چاہیے وہ۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو بہت تھوکنے کا غلبہ آ گیا ہے تو وہ اپنے کپڑے کے ایک کنارے کے حصے کو لے کے اس میں تھوکنا چاہیے، اسی چیز کا یہ باب ہے۔ امام بخاری اپنے استاد مالک ابن اسماعیل سے، یہ زہیر سے اور یہ حمید سے اور یہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کے سمت بلغم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے رگڑ کے صاف کر دیا۔ وَرُوِيَ مِنْهُ کراہیۃ، اور آپ کے چہرے پہ ناپسندیدگی دیکھی گئی، اور رُوِيَ کراہیۃ لذالک وشدۃ علیک، یہ آپ کے چہرے پہ ناپسندیدگی دیکھی گئی اور وہ بہت شدید تھی، بہت سخت ناپسندیدگی دیکھی گئی۔ قال ان احدکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، یا اس کے اور اس کے قبلے کے درمیان اس کا رب ہوتا ہے۔ میں نے اس کے پہلے بتا دیا تھا کہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ذاتی طور سے اللہ تعالیٰ نہیں رہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مغفرت اور اپنے حکمت اور اپنے علم کے ذریعے وہاں پہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ اور وہ آسمان پہ اس میں مستوی رہتے اپنے کرسی پہ۔ فلا یبصقن فی قبلتہ، بلکہ وہ اپنے قبلے کے سمت ہرگز نہیں تھوکے، اور اگر تھوکنا ہے تو اپنے بائیں بازو تھوکے یا اپنے قدموں کے نیچے تھوکے۔ ثم اخذ طرف ردائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر کے ایک کنارے کو لیا، فبصق فیہ، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا، ورد بعضہ علی بعض، اور اس کے ٹکڑے کو ایک دوسرے سے رگڑ دیا۔ وقال او یفعل ہکذا، کہ وہ اس طریقے سے کرے اگر اس کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اندر علم حدیث سیکھنے کا مزید جذبہ عطا فرمائے اور خلوص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل سے میں انشاءاللہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا دخل بیتا یصلی حیث شاء او حیث امر ولا یتجسس، اس چیز کا باب کہ اگر آدمی کسی کے گھر میں داخل ہو تو کیا وہ جہاں چاہے وہاں نماز پڑھے گا، یا وہاں نماز پڑھے گا جہاں اس سے نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، اور یہ کہ وہ اس گھر میں ادھر ادھر تاک جھانک نہیں کرے گا۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال حدثنا ابراہیم ابن سعد عن ابن شہاب عن محمود ابن الربیع عن اتبان ابن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاه فی منزلہ فقال این تحب ان اصلی لک من بیتک قال فاشرت له الى مکان فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصففنا خلفہ وصلی رکعتین۔ امام بخاری اپنے استاد عبداللہ بن مسلمہ سے، اور یہ ابراہیم ابن سعد سے، اور یہ ابن شہاب الزہری سے، اور یہ محمود ابن ربیع سے روایت کرتے ہیں، اور یہ اتبان ابن مالک سے۔ اتبان ابن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے، اتبان ابن مالک کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ این تحب ان اصلی لک من بیتک، تم کہاں پسند کرتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا، اتبان ابن مالک نے، فاشرت لہو الی مکان، میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پہ آپ نماز پڑھیے۔ فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، وصففنا خلفہ، اور آپ کے پیچھے ہم نے بھی صف بندی کیا۔ فصلی رکعتین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ باب سے اس کا تعلق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب مکان اتبان ابن مالک سے پوچھا تھا کہ کہاں نماز پڑھیں، تو انہوں نے جگہ بتائی، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، اور کچھ بھی دوسرا ادھر ادھر کا یہ نہیں کیا، نہ جاسوسی کیا کہ یہاں پہ نہ یہاں پہ، کچھ بھی نہیں۔ یہ باب سے تعلق ہے، اور یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے جو اگلے باب میں آ رہی ہے۔ باب المساجد فی البیوت، اس چیز کا باب کہ گھر میں مسجدیں ضرورت کے وقت بنانا جائز ہے۔ وصلی البراء ابن عازب فی مسجد فی دار جماعتا، اور حضرت براء ابن عازب نے اپنے گھر کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا۔ حدثنا سعید بن عفیر
قال حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع الانصاری ان اتبان ابن مالک. امام بخاری اپنے استاد سعید ابن عفیر سے، یہ امام لیث سے، اور یہ عقیل سے، اور یہ ابن شہاب الزہری سے روایت کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کو محمود ابن ربیع نے خبر دیا کہ اتبان ابن مالک جو کہ بدری صحابی ہیں اور انصار میں سے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قد انکرت بصری وانا اصلی لقومی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری نگاہ، میری روشنی کمزور ہو رہی ہے، آنکھ کی روشنی بعض روایتوں میں ہے کہ ختم ہو گئی ہے. وانا اصلی لقومی، اور میں اپنے قوم والوں کی امامت کرتا ہوں. فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم استطع ان آتی مسجدهم فاصلی بهم. پھر جب بارش کا موسم آتا ہے تو میں جو وادی ہے، جو نالا میرے درمیان اور اس مسجد کا درمیان جس میں نماز پڑھانے آتا ہوں، وہ سیلاب اس میں آ جاتا ہے اور پانی بھر جاتا ہے، تو میں ان کی مسجد میں جا نہیں پاتا. فاصلی بهم، تاکہ میں ان میں نماز پڑھاؤں. وددت یا رسول اللہ انک تأتینی فتصلی فی بیتی فاتخذوا مصلی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ آپ میرے گھر میں آئیں اور آپ میرے گھر میں نماز پڑھ دیں، تاکہ جہاں پہ آپ نماز پڑھیں اس کو میں اپنے لیے جائے نماز بنا لوں، برکت کی وجہ سے. قال فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأفعل ان شاء اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قریب میں ضرور اس کو کروں گا. بعض روایتوں میں کہ جمعہ کے دن اتبان ابن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیا تھا، اور پھر سنیچر کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کے ان کے گھر پہنچ گئے. قال اتبان فرماتے ہیں فغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر ارتفع النہار. پھر دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب دن چڑھ گیا تو ان کے گھر پہنچ گئے. بعض روایتوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہ وہ بھی ساتھ میں تھے، اس میں صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے. فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت طلب کیا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے آداب، گھر میں داخل ہونے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اجازت طلب کرے. فأذنت له، اتبان ابن مالک نے ان کو اجازت دیا. فلم یجلس حتی دخل البیت ثم قال، آپ بیٹھے نہیں یہاں تک کہ گھر میں داخل ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا این تحب ان اصلی من بیتک، تم کہاں پسند کرتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں. قال فاشرت له الى ناحیۃ من البیت، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے ایک گوشے، ایک کنارے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ یہاں پہ نماز پڑھ دیجئے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے تکبیر کہا. فقمنا فصففنا فصلى رکعتین ثم سلم، ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے پیچھے سب بندی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیرا. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له، یہ کہتے ہیں حضرت اتبان ابن مالک، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا خزیرہ کے لیے. خزیرہ کہتے ہیں، حلیم نہیں کہیں گے بلکہ گوشت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے، آج بھی چونکہ یہ کھانا بنتا ہے عربوں میں، جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں عربوں کے گھر میں رمضان میں وہ جانتے ہوں گے، ایک دم بالکل گلا دیا جاتا ہے اور اس میں گیہوں ڈالا جاتا ہے، آٹا ڈالا جاتا ہے یا روٹی ڈالی جاتی ہے، اور دونوں مل کے بالکل ایک جیسا یہ ہو جاتا ہے. اس کو خزیرہ کہتے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان لوگوں نے وہ حلیم یا خزیرہ بنایا تھا، اس کے لیے آپ کو روکا کہ آپ رک جائیے اور یہ نوش فرما کے جائیے. قال فصاب فی البیت رجال من اہل الدار، پھر محلے کے کچھ لوگ جو ہیں نا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اتبان ابن مالک کے گھر میں آ گئے. ذو عدد، بہت سارے لوگ تھے، فاجتمعوا، اور یہ سب جمع ہو گئے. فقال قائل منہم، تو ان میں سے کسی نے کہا این مالک ابن دخیش، مالک ابن دخیش کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں. او ابن دخشن، یا ان لوگوں نے ابن دخشن کہا کہ ابن دخشن کہاں ہیں. فقال بعضهم، تو اس میں سے کسی نے کہا ذاک منافق لا يحب اللہ ورسولہ، یہ تو منافق ہے اور یہ اللہ اور اس کو رسول سے محبت نہیں کرتا، اس لیے یہ یہاں پہ کہاں وہ نظر آئیں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل ذلک، ایسا مت کہو.
الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا ہے خالص اپنے دل سے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی نیک نیتی سے. قال اللہ ورسولہ عالم، تو صحابی نے کہا کہ اللہ اور تب تو پھر اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، ہم تو ظاہری طور پہ جو دیکھتے تھے کہ منافقین سے ان کا تعلق ہے، اسے بنا پر ہم نے ایسا کہہ دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإن الله قد حرم على النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جہنم کو حرام کر رکھا ہے، یا آگ کو، جہنم کی آگ کو حرام کر رکھا ہے، جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. قال ابن شہاب، اس کے بعد ابن شہاب الزہری کہتے ہیں ثم سألت الحسین ابن محمد الانصاری، پھر میں نے بنی سالم کے شریف لوگوں میں سے جو حسین بن محمد الانصاری تھے ان سے سوال کیا اس محمود بن ربیع کی حدیث کے تعلق سے، تو انہوں نے اس حدیث کی تصدیق کیا. اس حدیث سے بہت سارے فائدے نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ نابینا آدمی، جو اندھا آدمی ہے، وہ بھی لوگوں کی امامت کرا سکتا ہے. پھر یہ کہ اس وقت مدینہ میں مسجد نبوی کے علاوہ بھی بہت ساری مسجدیں تھیں. اور پھر یہ کہ کوئی آدمی کسی کے گھر میں جائے تو اگر وہ بہت بڑا عالم ہے تو گھر والے کو چاہیے کہ وہ اسی سے نماز پڑھانے کے لیے کہے، ورنہ امامت کا حق تو گھر والے کا ہے، جیسا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے. اور برکت لینا، برکت حاصل کرنا، کس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے تھے کہ آپ گھر میں آ کے نماز پڑھا دیں؟ تاکہ برکت حاصل کریں. یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. حالانکہ حافظ ابن حجر بھی لکھتے ہیں کہ کوئی بڑا عالم آئے تو اسے ایسا کروانا چاہیے، لیکن نیچے شیخ بن باز نے تعلیق کیا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی سے جو ہے نا برکت حاصل کرنا جائز نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے. اس حدیث سے یہ تمام مسائل نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان احادیث کو بہتر طور سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں جو ہے نا نماز کے لیے خاص جگہ کو متعین کر لیں اور وہیں پہ ہم اپنے نوافل اور یہ سب اس کا اہتمام کریں. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب التیمم فی دخول المسجد وغیرہ. اس چیز کا باب کی مسجد میں اور اس کے علاوہ جگہوں پر دائنے بازو سے، رائٹ سائڈ سے داخل ہونے کا باب. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے دائیں پیر سے شروع کرتے تھے اور جب نکلتے تھے تو اپنے بائیں پیر سے نکلتے تھے، شروع کرتے تھے. حدثنا سلیمان ابن حرب قال حدثنا شعبہ عن الاشعث ابن سلیم عن ابی عن مسروق عن عائشہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يحب التيمم ما استطاع في شانه كله في طهوره وترجله وتنعله. امام بخاری اپنے استاد سلیمان ابن حرب سے، یہ شعبہ سے، اور یہ اشعث ابن سلیم سے، اور یہ اپنے والد سلیم سے، اور یہ مسروق سے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں. یہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا اپنے تمام معاملات میں دائنے ہاتھ سے کرنے کو پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے پاکی حاصل کرنے میں، یعنی وضو کرنے میں، وترجلہ، کنگھی کرنے میں، کنگھی کرتے تھے تو دائنے ہاتھ سے اور دائنی سمت سے، وتنعلہ، تنعل کہتے ہیں جوتا پہننے کو، جوتا پہنتے تھے تو دائنے پیر سے شروع کرتے تھے.
یہ صرف مثال کے طور سے یہ چیزیں گنائی گئی ہیں، باقی تمام معاملات میں، لیکن جب بیت الخلاء میں جائیں گے تو دائنے بازو سے نہیں بلکہ بائیں اس سے داخل ہوں گے۔ باب حل تم بشو قر مشرکل جاہلیت ویتخذ مکانها مساجد، کیا جاہلیت کے دور کے جو مشرکین ہیں ان کی قبروں کو اکھیڑا جائے گا، نکالا جائے گا، ویتخذ مکانها مساجد، اور اس کی جگہ مسجدیں بنانا جائز ہے، یعنی جاہلیت کے دور کے جو مشرکین ہیں ان کے قبرستان کو اکھاڑ کے اس کی جگہ کیا مسجد بنانا جائز ہے؟ لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا ڈالا تھا۔ وما یکرہ من الصلاۃ فی القبور، اور اس چیز کا بیان کہ قبرستان میں قبروں کے پاس نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک قبر کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ القبر القبر ولم یامرہ بالعیادۃ، اور انہوں نے ان کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ ابو نعیم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، ابو نعیم جو امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان سے کہا کہ القبر القبر، تو حضرت انس ابن مالک نے اس چیز کو القمر القمر سمجھا، چاند اور چاند، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ القبر القبر ہی پکار رہے ہیں کہ قبر ہے، تو وہ قبر کے پاس سے ہٹ گئے اور پھر انہوں نے نماز پڑھا۔ اور ایک دوسری روایت میں بھی اسی طریقے کی ہے اور یہ صحیح سند سے ہے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة ان ام حبيبة وام سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح مات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فاولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة۔ امام بخاری اپنے استاد محمد ابن مثنى سے، یہ یحییٰ سے، اور یہ ہشام سے۔ یہ ہشام ابن عروہ ہیں، عروہ کے بیٹے ہشام ہیں، اور یہ اپنے والد یعنی عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ، ام حبیبہ ان کا نام رملہ تھا، یہ ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ تھی، اور ام سلمہ ان کا نام ہند تھا، یہ ابی امیہ کی بیٹی تھی، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ تھی۔ یہ دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا۔ ان دونوں نے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک جب حبشہ یہ گئی تھی ہجرت کرنے تو وہاں انہوں نے ایک چرچ دیکھا تھا، اس چرچ کا نام بعض روایتوں میں کہ اس چرچ کا نام ماریا تھا، ماریا چرچ دیکھا، اور اس چرچ کے اندر ان لوگوں نے کچھ تصویریں دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم حبشہ گئی تھیں اور ہم نے وہاں پہ چرچ دیکھا اور چرچ میں ہم نے تصویریں دیکھا۔ اب یہاں پہ کچھ عربی اس کی لغت کی یا قواعد کی بحث ہے، اس بحث میں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، فبنوا علی قبر مسجدا، تو یہ لوگ ان کی قبر پہ، اس نیک آدمی کی قبر پہ ایک مسجد بنائے تھے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور پھر اس کی قبر پہ اس آدمی کی جو ہے نا تصویر بنائے تھے، فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، تو یہ لوگ جو ہے نا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اسی سے بہت سارے لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ تصویر کھینچنا، تصویر بنانا یہ حرام ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلوں میں ایک یہ بھی یہ دلیل یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ اس باب کی جو دوسری حدیث ہے امام بخاری اپنے استاد مسدد سے، اور وہ کہتے ہیں کہ حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاح عن انس، کہتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، فنزل علی المدینہ، تو نبی مدینہ کی بلند جگہ پر اترے، آج اس کو عوالی مدینہ کہتے ہیں، فی حی، ایک ایسے محلے میں جس کو کہ بنو عمرو ابن عوف کہا جاتا تھا،
اس محلے میں آپ اترے. فاقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم 14 لیلۃ، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 راتیں قیام کیا. ثم ارسل الی بنی النجار، پھر آپ نے بنی نجار کے پاس ان کو بلا بھیجا. یہ بنو نجار کون ہے؟ یہ بنو نجار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، چچا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے خاندان کے نانیحال کے لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی والدہ جو سلمہ تھیں وہ یہیں کی تھیں، تو ان کے خالو لوگ یہ ہوئے. تو دیکھیں عربوں کے یہاں جو ہے نا رشتہ داریوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. آپ صرف اس چیز سے دیکھیں کہ جب شعب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا تو صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ آپ کے ساتھ مشرکین بھی تھے جو آپ کے خاندان کے تھے، سب کا بائیکاٹ کیا تھا. تو رشتہ داری کا یہ لوگ بڑا خیال کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی کہ ان کے ساتھ قیام کریں. یہ لوگ آئے، اور کیسے آئے؟ متقلد السیوف، اپنی تلواروں کو لٹکائے ہوئے. کسی کو عربوں میں اعزاز دینا ہوتا ہے، اس کی تکریم کرنا ہوتا ہے، تو باضابطہ اسلحے وغیرہ جو ان کے پاس رہتے ہیں وہ اس کو لگا کے آتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم سامنے والے کو رسپیکٹ کر رہے ہیں، ان کی عزت کر رہے ہیں. اور پھر یہاں پہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانی انظر الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ و ابو بکر ردفہ، گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جو کہ اپنی سواری پر سوار ہیں، و ابو بکر ردفہ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے. ردیف کہتے ہیں اسی اونٹ پر یا اسی گھوڑے پر جو پیچھے بیٹھا رہتا ہے. حالانکہ ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے الگ اونٹ تھا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی اونٹ پر جو ان کو بیٹھایا تو ان کی تکریم کرنا تھا، ان کو اور زیادہ عزت دینا تھا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیے. وَمَلَوْ بنی نجار حولو، اور جو بنی نجار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار لوگ آئے تھے وہ آزو بازو لوگ تھے. حتی القا بفناء ابی ایوب، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کو چھوڑ دیا ابو ایوب کے گھر کے پاس. وَكَانَ يُحِبُّ أَن يُصَلِّ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیں. وَيُصَلِّ فِي مَرَابِدِ الْغَنَمِ، اور کبھی بھیڑ کے جو جہاں پہ باندھتے ہیں باڑے میں وہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو وہاں بھی نماز آپ پڑھتے تھے. وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بنانے کا، تعمیر کرنے کا حکم دیا. فَأَرْسَلَ إِلَىٰ مَلَئٍ مِّن بَنِي النَّجَّارِ، پھر آپ نے بنی نجار کو دوبارہ بلا بھیجا، اس لیے کہ جس جگہ کو آپ نے پسند کیا تھا وہ بنی نجار کی تھی. فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا بنی نجار ثامنون بحایتکم ھذا، وہاں پہ ایک باغیچہ تھا یہ بنی نجار کا تھا. اے بنی نجار کے لوگوں، تم اس باغ کی مجھ سے قیمت بتاؤ، یہ تاکہ میں اس کی قیمت طے کر سکوں کہ تم کیا مانگ رہے ہو اور میں اتنی قیمت دے سکتا ہوں کہ نہیں. عربی میں جس باب سے ہے نا مفاعلہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ سے قیمت طے کر لو، اردو میں ترجمہ یہ کیا گیا ہے اس کی قیمت بتاؤ تو میں دیکھوں کہ وہ میرے ادا کرنے کے اتنے میں کر سکتا ہوں یا نہیں. تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ لا واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، ہرگز نہیں، واللہ العظیم ہم اس کی قیمت تو صرف اللہ تعالیٰ سے لیں گے، یعنی ہم آپ کو ایسے ہی دیں گے اور اجر اللہ تعالیٰ سے لیں گے. فقال انس، تو انس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں فکان فیہ ما اقول لکم، تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ قبور المشرکین، مشرکین کی قبریں تھیں اس جگہ پہ، اس باغ میں کچھ تو مشرکین کی قبریں تھیں. وفیہ خرب، اور وہاں پہ کچھ سنسان، ایک اکھڑ کھابڑ، خرب کہتے ہیں کہ سنسان ایسی جگہیں تھیں. وفیہ نخل، اور تیسری چیز کیا تھی؟ وہاں پہ کچھ کھجور کے درخت تھے. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المشرکین فنبشت، یہ باپ کا حدیث سے تعلق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو مشرکین کی قبریں ہیں اور وہ بہت پرانی ہو چکی ہیں وہ اس کو جو ہے نا اکھاڑ دیا جائے. ثم بالخرب فسویت، اور جو سنسان جگہ اکھڑ کھابڑ ہے اس کو برابر کر دیا جائے. وبالنخل فقطع، اور جو کھجور کا درخت ہے اس کو کاٹ دیا جائے. تو
ہرے بھرے اور پھلدار درخت کو کاٹنے سے منع کیا گیا. یہاں پہ یہ کہ اگر آپ کو مسجد بنانا ہو ضرورت یہ ہے تو اس وقت ضرورت کے تحت یہ درخت کاٹے جا سکتے ہیں, اور مشرکین کی قبروں کو بھی جو ہے نا اکھاڑ کے وہاں پہ اگر وہ آپ نے خریدا ہوا ہے یا آپ کو کسی نے ہدیہ کیا ہوا ہے, ہبہ کیا ہوا ہے, تو وہاں پہ آپ مشرکین کی قبروں کو آپ نکال سکتے ہیں, اس کو برابر کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اس کا احترام کرنا ہم پر لازم نہیں ہے. وَجَعَلُوا فَصَفُّ النَّخْلَةَ قبل المسجد, پھر جو کھجور کا درخت کاٹے تھے اس کی لکڑی کو وہ قبلے کے سمت ایسا بچھا دیا. وَجَعَلُوا عِضَادَتَهِ الْحِجَارَةَ, اور پھر اس کو پتھر سے اور مضبوط کر دیا. وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ, اور پھر پتھر جو منتقل کر رہے تھے مسجد تعمیر کرتے وقت تو یہ شعر پڑھ رہے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ یہ شعر پڑھ رہے تھے, اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ, اے اللہ آخرت کے علاوہ اور کوئی دوسرے خیر اور بھلائی نہیں ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ, پس تو ہمارے انصاری بھائی کو اور مہاجرین کو ان سب کو بخش دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار پڑھ رہے تھے, اور پھر اس طریقے سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ احادیث کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الصلاۃ فی مرابد الغنم, بکریوں کے اور بھیڑ کے باڑے میں نماز پڑھنے کا بیان. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن ابی التیاح عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في مرابد الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابد الغنم قبل ان يبنى المساجد. امام بخاری سلیمان ابن حرب سے وہ کہتے ہیں کہ ان سے شعبہ نے بیان کیا, اور یہ ابی التیاح سے روایت کرتے ہیں, اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے. پھر شعبہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں مسجد بننے سے پہلے نماز پڑھتے تھے. یہ جو کل حدیث گزر چکی ہے اسی کا ایک ٹکڑا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ مسجدیں اگر رہیں تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سب سے افضل یہ ہے, لیکن کبھی اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے, بدرجہ مجبوری آپ کو نماز پڑھنا پڑے, تو نماز وہاں پہ جائز ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں البتہ امام شافعی کا ایک اختلاف ہے, وہ کہتے ہیں اس کو ناپاکی کا. اس کے بعد کا جو باب ہے کہ باب الصلاۃ فی مواضع الابل, اونٹ کی جگہوں پہ نماز پڑھنا. قال حدثنا صدقۃ بن الفضل قال اخبرنا سلیمان بن حیان قال حدثنا عبید اللہ عن نافع قال رأیت ابن عمر یصلی علی بعیرہ وقال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ. امام بخاری اپنے استاد صدقہ ابن الفضل سے, اور یہ کہتے ہیں کہ ان سے سلیمان ابن حیان نے ان کو خبر دیا, اور ان سے عبید اللہ نے بیان کیا, اور انہوں نے نافع سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ اونٹ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے, اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے. مسئلہ جو یہ ہے کہ ترمذی میں, ابن ماجہ میں, احمد میں, ابن خزیمہ میں جو حدیث ہے یصلوا فی مرابد الغنم, بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو, ولا تصلوا فی اعتان الابل, اونٹ کے باندھنے کی جگہوں میں نماز مت پڑھو. اور تقریباً جمہور کا یہی مسلک ہے. کچھ لوگوں نے اس میں کہا ہے کہ اگر
اونٹ کی جگہ صاف ہے باندھنے کی جگہ تو وہ مکروہ ہے، اور اگر ناپاک ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس کی جو توجیہ کیا ہے حافظ ابن حجر نے تو اس میں کچھ بھی نہیں کیا، اور میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا بھی تو کہیں یہ کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے اس کو سترے کے طور پر استعمال کیا، اور اسی لیے امام بخاری اس حدیث کو آگے سترے کے طور پر استعمال کریں گے کہ اس کے پیر کو باندھ کے انہوں نے سترے کے طور پر استعمال نماز یہاں پہ پڑھا تھا، اور دوسری کوئی توجیہ تو نہیں مل پا رہی ہے۔ باب من صلی وقدامہ تنور او نار او شیء مما یعبد فاراد بہ اللہ، اس چیز کا باب کہ جس نے نماز پڑھا اور اس کے آگے تندور ہو، اسی تندور کو عربی میں تنور کہتے ہیں جس میں روٹی پکاتے ہیں، یا اس کے آگے آگ ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی عبادت کی جاتی ہو، لیکن جو نماز پڑھنے والا ہے اس کی نیت صرف اللہ کے لیے عبادت کرنے کی ہو، تو کیا ایسی شکل میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ امام زہری کہتے ہیں کہ ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرضت علی النار وانا اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا اور نمازی کی حالت میں میرے پاس جہنم لائی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنت بھی ہے، جیسا کہ یہ پوری یہ حدیث ہے۔ امام بخاری اپنے استاد عبداللہ بن مسلمہ سے، یہ امام مالک سے، اور یہ زید بن اسلم سے، اور یہ عطاء ابن یسار سے، اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان خسفت الشمس، سورج میں گرہن لگا، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، اور پھر فرمایا ارئت النار فلم ارى منظرا کالیوم قط افزع، مجھ کو نماز میں نا جہنم دکھائی گئی، اور میں نے آج سے زیادہ بھیانک منظر کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری جو ہے نا باب وقت ظہر میں مکمل طور سے لے کے آئیں گے، اور یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں ہی تھے تو آپ کو جہنم دکھائی گئی، اس لیے نماز کی اگر آگے آپ کی آگ ہے یا کوئی تندور ہے اس طرح کی چیز تو اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کب بدرجہ مجبوری ہے، آپ کے پاس اس سے ہٹ کے کوئی جگہ ہے تو ظاہر بات ہے ان سے بچنا چاہیے۔ تمام جو وجہ یہ ہیں یہ جواز کی شکل ہے، یعنی آپ کو مجبوری کے ناطے اگر پڑھنا پڑ جائے تو جائز ہے، منع نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پوری زمین میرے لیے جائے نماز یعنی مسجد اور پاک بنا دی گئی ہے، کہیں سے بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اس چیز کا باب۔ قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حشیم قال حدثنا سیار هو ابو الحکم قال حدثنا یزید الفقیر قال حدثنا جابر بن عبد الله قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی من الانبیاء قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وایما رجل من امتی ادرکته الصلاة فلیصلی واحلت لی الغنائم وکان النبی یبعث الی قومه خاصۃ وبعثت الی الناس کافۃ واوتیت الشفاعۃ۔ امام بخاری اپنے استاد جابر بن عبداللہ سے، امام بخاری اپنے استاد محمد بن سنان سے، یہ حشیم سے، اور یہ سیار سے، یہ سیار ابو الحکم ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان سے یزید الفقیر نے روایت کیا، اور یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ میری مدد کی گئی 1 مہینے کی مسافت پر رعب سے، ڈر اور خوف سے، یعنی جب دشمن 1 مہینے کی مسافت پر رہتا تھا تو
اس کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے پوری زمین مسجد، آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور کہیں کی بھی مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، سوائے کل ہی حدیث گزری ہے قبرستان اور حمام کے، باتھ روم کے، مسلم کی حدیث ہے. وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، لہٰذا میرے امت میں سے کسی بھی کو جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہ جہاں بھی رہے، اگر مسجد ہے تو مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھ لے، اور کہیں مسجد کا یہ نہیں ہے تو وہیں پہ اپنی گاڑی روک لے، اپنی سواری سے اتر جائے اور وہ جماعت نماز اپنی ادا کر لے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے. اور مجھ سے پہلے نبی جو ہے نا صرف ایک قوم کے لیے بھیجا جاتا خاص طور سے، اور میں قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور مجھے شفاعت دی گئی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو کسی اور کو نہیں دی گئی. شفاعت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر ہوگا، موحد ہوگا، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ حوض کوثر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دینے جائیں گے تو فرشتے کہیں گے ان لوگوں نے آپ کے بعد بہت ساری تبدیلیاں کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوحقن سوحقن، تو پھر دور ہٹاؤ دور ہٹاؤ. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. باب نوم المرأۃ فی المسجد، اس چیز کا باب کہ عورت مسجد میں سو سکتی ہے. امام بخاری اپنے استاذ عبید بن اسماعیل سے، یہ اسامہ سے، اور یہ ہشام سے، اور یہ اپنے والد عروہ سے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان ولیدۃ کانت سوداء لحی من العرب، عرب کے کسی قبیلے میں ایک کالی لونڈی تھی. فعاتقوها، تو ان لوگوں نے اس کو آزاد کر دیا. فکانت معہم، یہ لونڈی انہی لوگوں کے ساتھ رہتی تھی، جس قبیلے کی لونڈی تھی اسی میں رہنے لگی. قالت فخرجت صبیۃ لہم، اسی قبیلے کی ایک بچی وہ نکلی، اور اس بچی کے اوپر وشاہ کہتے ہیں ایک ایسا زیور عربوں کا رہتا تھا جو کندھے سے لے کے اپنے پہلو تک لٹکاتے تھے، اور وہ چمڑا اور کچھ دھاگا اور موتی کا وہ بنا رہتا تھا، پرویا رہتا تھا. اردو میں انہوں نے ترجمہ کمر بند سے کیا ہے، لیکن کمر بند وہ نہیں ہے، یہ ایک دم 100% میں شیور ہوں. لہٰذا وہ ایک ایسا زیور رہتا تھا، حافظ ابن حجر نے کہا کندھے اور بازو میں اس کو لٹکاتے تھے. بہرحال تو اس عورت کے پاس یہ وہ لٹکائی ہوئی تھی. تو یہ کہتے ہیں جب بعض روایت میں یہ کہتے پھر اس نے اس کو رکھ دیا. ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دلہن تھی اور نہانے گئی تو اس نے اتار کے اس کو رکھ دیا، یا یہ کہ اس سے گر گیا. فمرت بہا ہدیات، پھر وہاں سے ایک چیل گزری. چیل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ چیل، ایگل. پھر وہاں سے ایک ایگل اس کے اوپر سے گزری. وہ ملقان، اور یہ اس کا جو یہ تھا جڑاؤ پٹی، یہ وہیں پڑی ہوئی تھی. فحسبت لحمن، اس ایگل نے جو ہے نا اس کو گوشت سمجھا، چونکہ چمڑے کا تھا، سرخ رنگ کا تھا، تو اس نے اس کو سمجھا کہ یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. فخطفت ہو، تو اس نے اس کو اچک لیا، جیسا کہ اس کی عادت رہتی ہے گوشت کے ٹکڑے کو دیکھ کے جھپٹ لیتی ہے. قالت، تو پھر یہ لونڈی بیان کرتی ہے، فلتمسو ہو، قبیلے والے آئے، یہ گئی ہوگی جا کے کہا ہوگا بھائی گم ہو گیا. تو آئے، ان لوگوں نے تلاش کیا، فلم یجدو ہو، ان کو وہ جڑاؤ پٹی وہ نہیں ملی. قالت فتہمونی بہی، تو ان لوگوں نے اس کمزور عورت لونڈی پر اس کی تہمت لگا دیا. جیسا کہ آج بھی لوگوں کی عادت ہے کہ کسی کمزور کو پاتے ہیں تو پورا الزام جو ہے نا اسی کے اوپر دھر دیتے ہیں. ان لوگوں نے ایسا کیا، اس کے اوپر اس کا الزام رکھ دیا کہ تم نے چوری کیا ہے، تم نے کہیں چھپایا ہے. قالت فتفقوا یفتشون حتی فتشوا قبلها، کہ پھر یہ لوگ جو ہے نا میری تلاشی لینے لگے، یہاں تک کہ میری شرمگاہ کی بھی انہوں نے تلاشی لے لیا. قالت، اور یہ کہتی ہیں کہ واللہ انی لقائمۃ معہم، اور میں اسی حالت میں ان کے پاس کھڑی ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہی ایگل جو ہے نا پھر گزری
اور اس نے اس جڑاؤ پٹی کو وہاں پہ گرا دیا. قالت، یہ کہتے ہیں کہ فوقع بینہم، وہ جڑاؤ پٹی جو ہے ان کے پاس گر گئی. قالت فقلت، تو یہ کہتی ہے کہ پھر میں نے کہا ھذا الذی اتہمتمونی بہ زعمتم، یہ تو وہی ہے جس کے متعلق تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ میں نے اس کو چوری کیا ہے. وانا منہ بریۃ، حالانکہ میں اس سے بری ہوں، میں نے اس کو چوری نہیں کیا ہے، نہ ہی کہیں چھپایا ہے. وہ وضع ہو، اور یہ دیکھو یہ تو یہیں پہ ابھی جو تمہارے سامنے ایگل نے لا کے پھینک دیا ہے. قالت فجاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فاسلمت، اور یہ اسلام لائی. قالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فکان لہا خباء فی المسجد، تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ جو ہے نا مسجد میں بنا دیا گیا. اور حفظ، یا ایک کٹیا جیسی، اس کو کہتے ہیں کہ مٹی کی اس کی یہ بنائی جاتی ہے. قالت فکانت تاتینی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ میرے پاس آتی تھی. فتتحدث عنی، اور میرے پاس جو ہے نا یہ بات چیت کرتی تھی. اور کہتے ہیں کہ جب بھی یہ میرے پاس آ کے بیٹھتی تھی تو یہ کہتی تھی، عربی میں ایک شعر ہے وَيَوْمَ الْوِشَاءِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي. اور وہ وشاہ والا جو جڑاؤ پٹی کا دن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے مجھ کو کافروں کے شہر سے نجات دیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم جب بھی میرے پاس آتی ہو جو ہے نا اور آ کے بیٹھتی ہو تو تم یہ بات کہتی ہو. تو کہتی ہیں کہ فحدثتنی بہذا الحدیث، انہوں نے پھر اس حدیث کو میرے پاس بیان کیا. اس حدیث سے بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلا یہی جو امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عورت مسجد میں رہ سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رہنے کا انتظام کیا مسجد نبی میں. دوسرا یہ کہ اگر کسی پر کوئی ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں میں سے تو وہ اپنے شہر کو، اپنے محلے کو، اپنے ملک کو چھوڑ کے ایسی جگہ وہ ہجرت کر سکتا ہے جہاں پہ کہ وہ آزمائش سے بچا رہیں اور وہ صحیح طریقے سے اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکے. اور شاید اس کا وہاں سے ہجرت کرنا ہی جو ہے نا اسی میں اس کے لیے بھلائی ہو. اور پھر اس میں یہ بھی کہ مظلوم، اس کی دعوت قبول ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ یہ اسلام نہیں لائی تھی اور اس نے دعا کیا. جب اس کی ان لوگوں نے تلاشی لینا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کتاب و سنت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب نوم الرجال فی المسجد، مردوں کا مسجد میں سونا، اس کے بارے میں یہ باب ہے. اس سے پہلے عورتیں مسجد میں سو سکتی یا نہیں اس کے بارے میں باب گزرا تھا. ابو قلابہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قدم رہتم من عقل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانوا فی الصفہ. عقل قبیلے سے کچھ لوگ، رہت کہتے ہیں 1 سے لے کے 9 تک کی گنتی کو، تو اسی کے درمیان میں یہ گنتی تھی. کچھ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس سے پہلے وہ حدیث گزر چکے کتاب الطہارت میں. آنے کے بعد وہ بیمار پڑ گئے تھے. بیمار پڑ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقاح نامی مدینے سے کچھ دوری پہ ایک جگہ لقاح، وہاں پہ بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ وہاں پہ مدینے کے اونٹ چرائے جاتے تھے کہ تم ان اونٹوں کا پیشاب پینا اور یہ تمہاری بیماری کا یہ علاج ہے. تو ان لوگوں نے اونٹ کو کھول کے لے کے چلے گئے اور چرواہے کو قتل کر دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ان کے اس میں بھیجا اور جا کے ان کو پکڑ کے لے کے آئے اور ان کو سزا دی گئی. بہرحال تو یہ لوگ جب مدینہ آئے تھے تو ان کو صفہ، جن لوگوں کو وہاں مدینہ جانے کی توفیق ہوئی ہے مسجد نبی میں، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ممبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پیچھے ایک چبوترا ہے. آج بھی وہ چبوترا ہے.
تو مسجد کی حد وہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک. اس کے سامنے ایک تھوڑا سا سائبان تھا اوپر سے، جس میں سے سورج کی دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے تو کچھ لوگ آتے تھے تو وہاں ٹھہرایا جاتا تھا. یہ لوگ کو وہاں روکا گیا تھا، تو یہ وہاں پہ تھے. اور عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان اصحاب الصفہ الفقراء، اصحاب صفہ کے جو لوگ تھے وہ فقیر لوگ تھے. اس کے بعد وہ جو اصحاب صفہ ہے وہاں پہ بہت سارے صحابہ کی اولاد وہ پڑھتے تھے وہاں پہ، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی تعداد تقریباً 70 کے قریب تھی. یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ایک سریہ ہوا تھا بئر معونہ کا. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 صحابہ کو بھیجا تھا. اس میں سے بیشتر لوگ یہ صفہ کے لوگ تھے. بہرحال ایک بڑی تعداد اس چبوترے پہ رہتی تھی جو کہ دین کا علم سیکھتی تھی. خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ مشہور حدیث ہے کہ میرے بہت سارے ساتھیوں کو ان کی تجارت نے دین سیکھنے سے روک دیا، اور میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سیکھنے میں، دین سیکھنے اس میں لگا رہتا ہوں، اس لیے میری بہت ساری حدیثیں ہیں. افسوس کہ آج مسلمان دین سے اتنا ہی دور ہو گئے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سیکھنے کے بارے میں کہا تھا. اور یہ کہا تھا کہ دین سیکھنا ہر مرد اور عورت پہ ضروری ہے. کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں جانتا. یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. ہم خود سیکھیں، اپنے بچے اور بچیوں کو سکھائیں. کیسے سیکھیں گے، کیسے سکھائیں گے؟ ہندوستان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ دین سیکھنے کا ہر معیار کے مدرسے ہیں، ہر معیار کے اسکول ہیں. آپ اگر چاہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دلائیں تو ایسے بھی اسکول ہیں، ایسے بھی مدارس ہیں. صرف دین کی تعلیم دینا چاہیں ایسے بھی ہیں. ہر معیار کے، ہر طریقے کے ہیں. اگر ہم سے پوچھ لیا گیا اور ہمارے بچے بے دین رہے، ان کو دین نہیں معلوم رہا، تو اس دن ہمارے پاس جو ہے نا کوئی عذر نہیں رہے گا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج بہترین موقع ہے. یہ وہی موقع ہے جس موقع پہ لوگ مدارس میں، اسکولوں میں داخلہ لیا جاتا ہے. یا تو آپ ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں جہاں پہ دینی تعلیم یہ دیکھ لیں کہ ما یعلم من الدین من الضرورہ، جن کا دین میں سیکھنا ضروری ہے، عقیدہ ہے اور جو فرائض ہیں اور احکام ہیں، جہاں پہ وہ سکھائے جاتے ہیں لازمی طور سے آپ وہاں سکھائیں. یا تو یہ کہ آپ ان مدارس میں بھیجیں اور آپ کے بچے، میں اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ معیار میں کسی بھی کانوینٹ سے کمی نہیں رہے گی. ان تمام سائنس میں، میتھ میں، تمام چیزوں میں وہ اسی معیار کے رہیں گے. جس طریقے سے صحابہ نے قربانی دیا تھا اسی طریقے سے آج ضرورت ہے کہ ہم بھی غور و فکر، آپ افتخارہ کر لیں. آپ کے لیے بہترین موقع ہے، تو ہی جا کے آپ کے گھر میں دین آئے گا. جہاں تک روزی کا سوال ہے، روزی تو یہ اگر کسی قسم کا ذرہ برابر بھی شک ہے تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. آپ کو اتنی ہی ملنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. آپ کا بچہ چاہے مدرسے کا پڑھا ہوا رہے، یا چاہے امریکہ کیمبرج کا یہاں پڑھا ہوا رہے، یا کہیں اور کا پڑھا ہوا رہے، روزی اس کو اتنی ہی ملنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے. لہٰذا ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہر فرد کو چاہیے کہ غور کرے. اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان سے مسدد نے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے یحییٰ نے بیان کیا اور ان سے عبید اللہ نے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ نے بیان کیا، عبداللہ بن عمر جو تھے، انہ کان ینام، یہ مسجد میں سوتے تھے، وہو شاب عازب، اور یہ بغیر شادی شدہ ایسے نوجوان تھے جن کی شادی نہیں ہوتی. عازب کہتے ہیں ایسے نوجوان کو جس کی شادی نہیں ہوئی ہو. لا اہل لہ، یعنی ان کے بیوی بچے نہیں تھے. فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد نبی میں سوتے تھے. ایک دوسری حدیث امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا اور ان سے عبدالعزیز ابن ابی حازم نے بیان کیا اور ان سے ابی حازم نے بیان کیا اور ان سے سالم ابن سعید نے. یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ تشریف لائے. فلم یجد علی فی البیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت فاطمہ کے شوہر اپنے داماد کو گھر میں نہیں پایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صاحبزادی سے، این ابن عمک، تمہارے چچا کے لڑکے کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کے چچا کے لڑکے نہیں تھے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا زاد بھائی تھے، ابو طالب کے لڑکے تھے. یہ عربوں کا ایک یہ تھا کہ پیار میں، دلار میں رشتہ داری کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے اس طریقے سے خطاب کرتے تھے. کسی کو بھی کہتے ابن عمک، ابن، تو یہ اسی لہجے کا ایک یہ خطاب. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی یہ کرنے لگے کہ یہ حضرت فاطمہ کے چچا کے بچے کیسے ہوئے. تو قالت، حضرت فاطمہ نے فرمایا، کان بینی و بینہ شیء، میرے اور ان کے درمیان کچھ معاملہ ہے. ہر شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. فرماتی کہ فغاضبنی، تو مجھ سے غصہ ہو گئے. فخرج، اور وہ گھر سے نکل پڑے. فلم یقل عندی، اور انہوں نے میرے پاس آج قیلولہ بھی نہیں کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا، انظر این ہوا، ذرا دیکھو تو کہاں ہے وہ. فجاء، تھوڑی دیر کے بعد جن سے کہا تھا وہ آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہوا فی المسجد راقد، یہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ کا پتہ چل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. وہ مستجعن، اور آپ کو پہلو کے بل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیٹے ہوئے پایا. قد سقط رداء عن شقہ، اور ان کی حالت ایسی تھی کہ آپ کی جو چادر تھی وہ آپ کے پہلو سے گر گئی تھی. واصابہ تراب، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مٹی لگ گئی تھی ان کے جسم پر. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پونچھ رہے تھے جو مٹی لگ گئی تھی، اور کہہ رہے تھے قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے ابو تراب تم اٹھ جاؤ. تراب مٹی کو کہتے ہیں، ابو تراب کنیت، اے مٹی کے باپ اٹھ جاؤ. پیار میں کہہ رہے تھے. اور یہیں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ زندگی بھر کے لیے اپنا لقب، اپنی کنیت جو ہے نا، ابو تراب کر لیا. تو جمہور کہتے ہیں، بیشتر علماء، کہ مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس کا مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ نہ، اس کے علاوہ اور کسی کو جو ہے نا نہیں سونے دینا چاہیے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کسی کو بھی نہیں سونے دینا چاہیے. امام مالک کہتے ہیں کہ جس کا گھر نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کے لیے مسئلہ ہے، وہ سو سکتا ہے، لیکن جس کا گھر ہے اس کے لیے مکروہ ہے. آج کا مسئلہ ایسا ہے کہ آج اتنے زیادہ فتنہ اور فساد پھیل چکا ہے، اس لیے مطلقاً کسی کو اجازت نہیں دینا چاہیے. آدمی مسلمان ہے، اس کے کاغذ پتر صحیح ہیں، ضرورت ہے، مسافر ہے، کہیں اس کا اور ٹھکانہ نہیں، پوچھ تاچھ کے بہت زیادہ یہ کر کے جو ہے نا اس کو ٹھہرنے کی اجازت دے دینی چاہیے. اس باب کی تیسری اور آخری حدیث امام بخاری اپنے استاد یوسف ابن عیسیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ ان سے ابن فضیل نے بیان کیا، اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، اور وہ ابی حازم سے اور حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رأیت 70 من اہل الصفہ ما منہم رجل علیہ رداء، میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا، وہ جو صفہ پہ پڑھنے والے طالبان علوم دین تھے، ان کو دیکھا کہ ان کی حالت ایسی تھی کہ کسی کے پاس بھی کوئی چادر نہیں تھی. کیا تھا ان کے اوپر؟ کپڑوں میں اما ازارن، یا تو لنگی تھی، و اما کساؤن، یا اوڑھنے والی چادر تھی. حالت اس کی ایسی تھی قد ربطوا فی اعناقہم، اس کپڑے کو انہوں نے اپنی گردنوں میں باندھ رکھا تھا. کیوں؟ فمنہا ما یبلغ، اس میں سے کچھ کپڑوں کی حالت تو ایسی تھی ما یبلغ نصف الساقین، جو صرف آدھی پنڈلیوں تک وہ کپڑے پہنچتے تھے. ومنہا ما یبلغ الکعبین، اور اس میں کچھ کپڑے ایسے تھے جو ٹخنوں تک پہنچتے تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ فیجمعوا بیدہ کراہیۃ ان ترى عورتہ، ان کپڑوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑے رہتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں سوئیں یا کسی حالت میں جو ہے نا ان کی عورت جو ہے کھل نہ جائے. اس لیے اس ڈر سے، دیکھیں ان کی حالت، ان کے غربت کی، ان کے فقر و فاقہ کی، لیکن صرف ان کو دین کے سیکھنے اسی چیز نے روکا ہوا تھا، ورنہ یہ بھی نکل کے مارکیٹ میں بزنس کر سکتے تھے، دھندا کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہم کو اور ہمارے ساتھیوں کو اور آل اولاد کو اور تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے اندر دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو، اور ہم اپنے بچوں کو ان مدارس میں دین سیکھنے کے لیے بھیجیں. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الصلاۃ اذا قدم من سفر، اس چیز کا باب کہ جب آدمی
سفر سے واپس آئے گا تو اس کو نماز پڑھنا ہے۔ کعب ابن مالک فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلی فیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے تو مسجد سے شروع کرتے تھے اور وہاں پہ نماز پڑھتے تھے۔ یہ کعب ابن مالک کی حدیث ایک لمبی حدیث ہے، جس غزوہ تبوک جس میں کعب ابن مالک پیچھے رہ گئے تھے رضی اللہ عنہ، تو وہ انشاءاللہ آگے آئے گی۔ بہرحال یہ ایک ایسی سنت ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کیا ہے، کر کے بھی بتایا ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے، مگر افسوس یہ کہ آج یہ سنت پوری طریقے سے متروک ہے، لوگوں نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جیسے کہ بہت ساری سنتیں ہیں، اسی طریقے سے ان سنتوں میں یہ بھی ایک سنت ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو زندہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو تو اس کا اجر ملے گا ہی ملے گا، اور آپ کے بعد جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔ من احیا سنتن فلہو اجرھا واجر من عمل بہا، جس نے کسی مردہ سنت کو زندہ کیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیں گے، اور اس کا بھی اجر دیں گے جو اس پہ عمل کرے گا بدون ان ینقص من اجرہ شیء، دوسرا جو عمل کر رہا ہے اس کے اجر میں کسی بھی قسم کی کمی کیے بغیر۔ چھوٹی سی چیزیں، اگر آدمی پاک صاف ہے، سفر سے واپس آتا ہے، آئے اپنا سامان رکھے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے گھر چلا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا اور حکم بھی دیا ہے۔ عمل والی تو حدیث یہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، حکم والی حدیث یہ ہے کہ حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر اراه قال ضحى فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني۔ خلاد ابن یحییٰ نے بیان کیا، اور ان سے مسعر نے بیان کیا، اور ان سے محارب نے دثار نے بیان کیا، اور یہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔ مسعر جو اس حدیث کے راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ دوسرے راوی جو محارب ہیں انہوں نے شاید اس وقت کو بھی بیان کیا جس وقت حضرت جابر بن عبداللہ آئے، تو کہتے ہیں کہ قال دوہن، وہ چاشت کا وقت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی رکعتین، آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، اور پھر یہ کہتے ہیں حضرت جابر وکان علی علیہ دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرا ایک قرض تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ قرض ادا کیا اور کچھ زیادہ بھی دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک اونٹ خریدا تھا، اور حضرت جابر بن عبداللہ سفر میں تھے، جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اس اونٹ کی قیمت لینے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی پہلے تم سفر سے آ رہے ہو، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہ ہے حدیث کا باب سے تعلق، جیسا کہ دوسری روایتوں میں اس کی صراحت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آدمی نے قرض دیا تھا، ادھار دیا تھا، اس کو وہ دیا، اور اپنی طرف سے ان کو کچھ زیادہ بھی رقم دے دیا۔ نہیں، آپ اس کا مطالبہ کریں اور یہ کریں، انہوں نے اپنی طرف سے رضامندی کے لیے سے دیا تھا۔ باب اذا دخل المسجد فلیرکع رکعتین، اس چیز کا باب کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ مسجد کے بہت سارے آداب ہیں، بہت سارے حقوق ہیں۔ اس مسجد کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو اگر جماعت کھڑی نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ سنت یس، ایون اگر جمعہ کا خطبہ بھی ہو رہا ہے اور امام خطبہ دے رہا ہے، وہ آ رہا ہے، تو آ کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے پھر بیٹھے۔ اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم فصلی رکعتین، اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ اگر آدمی بھول جائے، غلطی سے بیٹھ جائے، پھر اٹھے اور اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان اوقات میں آئے جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، تو جمہور کا یہ کہنا ہے کہ ان اوقات میں بھی آ کے وہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔
ان 2 رکعت نماز کو اس کو ادا کرنا ہے. یہ تحیۃ المسجد ہے. کچھ حدیث میں ہے کہ آت المساجد حقھا، مسجدوں کو اس کا حق ادا کرو. قالوا وما حقھا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس کا حق ہے؟ تو قال فلا تجلسوا حتى تصلوا رکعتین، تم اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ ان 2 رکعتوں کو پڑھ نہ لو. یہ اس کی حدیث امام بخاری اپنے استاد عبداللہ بن یوسف سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے امام مالک نے خبر دیا، اور وہ عامر بن عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں، اور یہ عمرو بن سلیم سے روایت کرتے ہیں. یہ ابی قتادہ السلمی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. ایک لفظ بالکل واضح ہے، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو فلیرکع رکعتین، تو وہ 2 رکعتیں نماز پڑھے قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے. کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے، سند بالکل صحیح ہے، کسی بھی قسم کا اس میں کوئی نہیں. لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے کہ اس سنت پر پابندی سے عمل کرے. باب الحدث فی المسجد، مسجد میں کسی کی ہوا خارج ہو جائے. قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم اغفر له اللہم ارحمہ. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، اور وہ ابی الزناد سے روایت کرتے ہیں، اور یہ اعرج سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ لیتا ہے اور اپنی جائے نماز پڑھنے کی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کی ہوا نہ خارج ہو جائے. اور فرشتے کیا دعا کرتے رہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما. ضروری نہیں ہے کہ اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں پہ نماز پڑھا ہے. اس مسجد میں یہاں وہاں اٹھ کے کہیں بھی وہ بیٹھ سکتا ہے، صرف اسی جگہ کی پابندی نہیں ہے. یہ حدیث کو دوبارہ اور تفصیل سے امام بخاری نقل کریں گے کہ اس میں کہ ایک نماز کے انتظار میں جب آدمی جو ہے نا تو بیٹھا رہتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے. آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کہ ہر نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی سورج جو ہے نا بالکل سوا نیزے کے اوپر ہوگا، پسینے میں شرابور ہوگا، عرش کے سائے کے علاوہ اور دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اور اس دن اس سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے ایک قسم ان لوگوں کی بھی رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ لوگ جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. مغرب پڑھ کے گئے، گھڑی دیکھ رہے ہیں ارے کہیں عشاء نہ چھوٹ جائے، عشاء پڑھ کے گئے، فجر کا ٹائم جو ہے نا وہ الارم لگا رہے ہیں. ہر ٹائم آپ مسجد سے بندھے رہے. کہیں آفس جا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ رستے میں میری نماز چھوٹ جائے، یا اگر میں نکلوں تو سوچ کے چلیں کہ میں اتنی دیر میں فلانی مسجد پہنچ جاؤں گا، میں اس مسجد میں جماعت کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. یہی ایک مومن کا معمول رہنا چاہیے، اپنے ٹائم کو اسی حساب سے سیٹ کرنا چاہیے، تو ہی جا کے ہم اس قسم میں آئیں گے جس میں کہا گیا کہ ہم کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اور فرشتے ہمارے لیے انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سنتوں پر جو کہ چھوٹی ہوئی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو پکا سچا اور پابند نمازی بنائے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب و بنیان المسجد. اس چیز کا باب مسجد کی عمارت، مسجد کی بلڈنگ. وقال ابو سعید، اور حضرت ابو سعید، یہ ابو سعید خدری ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کان سقف المسجد من جرید النخل، مسجد نبی کی چھت کھجور کے درخت کی شاخوں کی تھی۔ وعمر عمر ببناء المسجد، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا تھا دوبارہ۔ وقال، اور انہوں نے فرمایا تھا، اکن الناس من المطر، میں لوگوں کو بارش کے پانی سے بچانا چاہتا ہوں۔ وَإِيَّاكَ أَن تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ وَتَفْتِنَ النَّاسَ، اور تم مسجد کو جب اس کا کلر کرو تو سرخ رنگ ریڈ کلر سے بچو، اور اسی طریقے سے یلو کلر اس کو نہیں کرو، اس ڈر سے کہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ وقال انس یتباہون بہا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں فخر و مباحات کرنے لگیں گے۔ ثم لا یعمرونها الا قلیلا، پھر بہت کم لوگ ہوں گے جو اس میں نماز پڑھیں گے۔ وقال ابن عباس، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لَتُزْرَخْفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، تم ضرور مسجدوں کو اسی طریقے سے سجاؤ گے جیسے کہ یہود و نصارہ مسجدوں کو سجانے اور سنوارنے میں پڑ گئے تھے، یعنی اپنی عبادت گاہوں کو۔ اس باب کے تحت جو امام بخاری حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم ابن سعد قال حدثني ابی عن صالح بن کیسان قال حدثنا نافع ان عبد الله اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل۔ امام بخاری اپنے استاد علی بن عبداللہ سے یہ کہتے ہیں کہ ان سے یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد نے بیان کیا، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا، اور یہ صالح ابن کیسان سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان سے نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی، اور اس کی چھت کھجور کے شاخوں کی تھی، اور اس کے پلر جو ستون ہیں وہ کھجور کے درخت کی لکڑیوں کے تھے۔ فلم یزد فی ابو بکر شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہو گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے بھی اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا، جیسے تھی ویسے ہی رہنے دیا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کے دور میں اور آبادی بڑھ گئی اور سب کچھ مال و دولت آیا تو وزاد فیہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں زیادتی کیا۔ وہ بنا والا بنیاد نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو بنیاد تھی اسی بنیاد پہ انہوں نے اس کو بنایا، کچی اینٹی سے بنایا، اور اس کی چھت کو کھجور کے پتیوں ہی سے رہنے دیا، اور اس کے جو ستون تھے پلر تھے وہ بھی کھجور کے درخت کی لکڑیوں ہی سے انہوں نے اس کو بنایا۔ پھر اس میں بہت زیادہ جو تبدیلی کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، فزاد فیہ زیادتاً کثیرہ، تو انہوں نے اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں کیا۔ وہ بنا جدارو بالحجارت المنکوشہ، انہوں نے اس کے دیواروں کو نقش کیے ہوئے پتھروں سے بنایا، اور والقصۃ، اور گارے سے۔ وجعل عمدہ من حجارت منکوشۃ، اسی طریقے سے اس کے پلر جو تھے وہ بھی انہوں نے نقش و نگار والے پتھر سے بنائے۔ وسقفہ بالساج، اور اس کی جو چھت تھی وہ ساگوان کے لکڑی کی انہوں نے بنائی۔ بہت سارے صحابہ نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی اس تعمیر پہ اعتراض کیا تھا، اس کا ذکر اور آگے آئے گا۔ اور سب سے پہلے جس نے مسجدوں میں اس قسم کی نقش و نگار کو شروع کیا تھا وہ ولید ابن عبد الملک ابن مروان تھے۔ انہوں نے صحابہ کا یہ آخری دور تھا، اس دور میں شروع کیا، لیکن چونکہ صحابہ ڈرتے تھے ان سے، فتنے کے ڈر سے انہوں نے کچھ آواز نہیں بلند کیا۔ صاف صاف ان حدیث میں دیکھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یتباہون بہا، لوگ اس سے فخر و مباحات کریں گے۔ پھر وہی فرماتے ثم لا یعمرونہا،
پھر اس کو آباد نہیں کریں گے. یا مرونا اس میں صاف صاف حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے, مسجد بنانے میں بہت آگے رہیں گے. اسی کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا ہے, مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آج آپ خود اپنی مسجد کو دیکھ لیجئے, 2 سال سے اوپر کا عرصہ ہو رہا ہے, آپ کی صفوں کی تعداد کتنی ہے. مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ مسجد بنانا چاہیے, لیکن اس پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے کہ نمازیوں پہ آپ محنت کریں, نمازیوں کی تعداد بڑھائیں, معاشرے میں اصلاح کا کام کرنا چاہیے.